رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ. اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی، وہ جس نے چارہ اگایا پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے اور اس کو بھی جو چھپی ہوئی ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. سو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. ان قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں علیہم السلام. اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی آیات رکھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں اور جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے تو ان دونوں صورتوں کو ہی دونوں نمازوں میں پڑھتے، یعنی اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے. تو گویا ویکلی ریمائنڈر ہوتا تھا ان صورتوں کا. ہم تو ایک دفعہ پڑھ لیں یا ایک دفعہ سن لیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اس صورت کو پہلے سے جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے اس میں کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اجتماعات میں عیدوں کے موقع پر اور جمعے کو، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن آ جائے تو دونوں میں یہی صورتیں پڑھتے ہیں. اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی یہ صورت پڑھتے ہیں. وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس صورت میں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی. تو سب سے پہلی آیت میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. یعنی اس کا عرش بھی کیسا ہے؟ العرش الکریم ہے، بہت معزز عرش ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بلند ہے. اسی لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی. تعالی کا مطلب بھی کیا ہے؟ بلند ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی واقعی بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے عرش پر. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر بلند ہوا، تمام مخلوقات سے بلند. کیونکہ عرش جو ہے
وہ ساری مخلوقات سے زیادہ اونچا ہے اور رب اس کے اوپر ہے. قرآن مجید میں عرش کے بارے میں آتا ہے کہ کان عرشہ علی الماء، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اور پانی جو ہے، جس پانی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہی زمین کا پانی نہیں ہے، وہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر پانی ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ہے. اور یہ عرش ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اس کی اصل حقیقت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ شیطان چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقابلہ ہر چیز میں کرتا ہے، تو اپنا تخت جو ہے وہ بھی پانی پہ لگاتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور آسمان جو ہے وہ سب سے بلند چیز ہے. اور ہمیں جو نظر آتی ہیں چیزیں، ان میں بھی سب سے اونچی چیز اور سب سے بڑی چیز آسمان ہے. لیکن یہ آسمان جو ہے یہ عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. 7 آسمان اور ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا رنگ ہو جو کسی بڑے صحرا میں پڑا ہو. اور یہ کرسی جو ہے وہ عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے پھر ایک چھوٹا سا رنگ ہو ایک بہت بڑے صحرا کے مقابلے میں. اور یہ کرسی جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دراصل کہتے ہیں کہ فٹ سٹول ہے، یعنی وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اور نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، کس پوزیشن میں، یہ نہیں ہمیں معلوم. لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ سب سے بلند ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلندی کو اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ دیکھیے آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے. ایک چاند تک پہنچنے میں لوگوں کو کتنی مشکل ہوئی، اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ چاند سے اوپر، چاند تو بہت کلوز ہے زمین کے، اور سورج اور پھر بہت سے ستارے اور پھر سپر سٹار اور اس سے اوپر بہت سی گیلیکسیز اور بہت سی مخلوقات، یہ سب وہ ہے جو آسمان دنیا سے نظر آ رہا ہے نا. اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر. اور پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ جو ہے ان 2 کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے. تو یہاں سے جو آسمان ہے اتنا اونچا صرف 1 درجہ، اور پھر 100 درجے آپ دیکھیے کہ کہاں پہنچیں گے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے. اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، بلند ترین درجے کا. انسان کی نیچر ہے کہ وہ دنیا میں بھی بلند مقام اور بلند جگہیں اور بلند چیزوں کا شوق رکھتا ہے، اونچا جانا چاہتا ہے. لیکن جنت کی تو بات ہی کیا ہے کہ پھر اس میں بھی کتنے درجے. پھر آپ دیکھیے کہ 7ویں آسمان اور عرش کے بیچ میں جو جنت، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو عرش تک کا فاصلہ ہے اس میں 70,000 حجاب ہیں. پھر اس کے بعد عرش آتا ہے، تو کتنا بلند، یعنی انسان کی عقل جواب دے جاتی. اب اس کے اوپر رب تعالی، تو اللہ سبحانہ وتعالی اگر الاعلی ہے تو وہ ہر ایک سے اعلی، ہر ایک سے بلند ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ عبادت کر کے باہر نکل جاتے تو دوبارہ واپس نہیں آتے، یعنی آخر تک ان کی دوبارہ باری ہی نہیں آئے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مخلوقات اس کی عبادت کر رہی ہیں. اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تخلیق کی اور عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت عدن کو بھی اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اسی طرح قلم بھی، اور آدم علیہ السلام کو. یعنی کہاں عرش اور کہاں یہ خاکی انسان، مٹی کا بنا ہوا انسان. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی عزت بخشی کہ آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو بھی عزت بخشی ہے.
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش بنایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک سورج اور چاند کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قیامت کے دن ان کو آگ کی طرف چلنا ہوگا، یعنی ان سے جہنم بھڑکائی جائے گی، یہ نہیں کہ ان کو بطور سزا اس میں ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش اپنے اوپر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو 8 اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتوں کی 8 صفیں ہیں یا ان کی تعداد 8 ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے کا فاصلہ جو ہے وہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کی بڑائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس رب کی مخلوق اتنی بڑی بڑی ہے، وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے اور بلند ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ تو جب ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے، ہر کمزوری سے بلند و بالا ہے، پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور سونا اس کی شان کے لائق نہیں، وہ تھکتا بھی نہیں۔ اب دیکھیے کہ مخلوقات جو ہیں وہ انسان ہو، حیوان ہو، سب کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں اس رب کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، یہ سب کے سب تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کہ وہ کس زبان میں تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اگر ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس کی تسبیح کرنی چاہیے، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو صفیں باندھ کر یعنی پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو تسبیح جو ہے یہ رزق کی کنجی بھی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی تھی۔ تو اگر باقی مخلوق کا رزق اس سے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح کرنی چاہیے۔ اور پھر رزق صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا، محبت بھی رزق ہوتا ہے، علم بھی رزق ہوتا ہے، ہر نعمت ایک رزق ہے، دین کا علم بھی رزق ہوتا ہے، یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے جو محبت ملتی ہے وہ بھی ایک رزق ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قد رزقت حبہا، مجھے اس کی محبت کا رزق ملا ہے، یعنی یہ میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اسی طرح جو حاملین عرش ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ غافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے، وہ سب کے سب اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس کی تسبیح کے ساتھ۔ قیامت کے دن بھی فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد
حلقہ بنائے ہوئے ہیں، سرکل میں ہیں، جیسے طواف ہوتا ہے نا، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اب بھی کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی کر رہے ہوں گے. آج تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ ترا، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں. کیا منظر ہوگا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے تھے اور کثرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور آپ کو اس بات کا حکم بھی دیا گیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. یعنی انہی الفاظ کے ساتھ حکم ہوا، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگی، انہ کان توابا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام وہ ہے جس میں اس کی تسبیح بیان کی جائے، اور یہ